رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحسن معه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام على سيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم المصطفى محمد. ثم الصلاة والسلام على آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد فقد قال الحسين عليه الصلاة والسلام اللهم إنك تعلم إنه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان. صلوات محمد عظمت آل محمد پر مل کر کے بلند آواز میں صلوات پڑھو. انتہائی واجب الاحترام مومنین کرام اور حاضرین فرش ادا، میں نے جس امام مظلوم کے قول کی تلاوت کی اور اپنا سرنامہ کلام قرار دیا، اس میں ہمارے اور آپ کے تیسرے امام ارشاد فرماتے ہیں پروردگار تو جانتا ہے کہ ہمارا یہ قیام حکومت اور اقتدار کی لالچ میں نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف تیرے دین کی سربلندی اور شریعت کو نافذ کرنا اور قائم کرنا ہے۔
عزیزان ایمان، جو لوگ مجلس میں وقت پر نہیں آتے، یہاں تک کہ کچھ لوگ مجلس ختم ہو جاتی ہے پھر بھی فرش ادا پر نہیں آتے، ان کے لیے چند جملے اور گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جو لوگ مجلس، ٹھیک ہے مجلس مائک سے سن رہے ہیں، مگر یاد رکھیے جو یہاں آ کر کے سنتے ہیں اور جو امام باڑے کے باہر سنتے ہیں، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جو باہر سے سنتے ہیں انہیں صرف سننے کا ثواب ملتا ہے، لیکن جو بارگاہ امام مظلوم میں آ کر بیٹھ کر سنتے ہیں انہیں سننے کا بھی ثواب ملتا ہے اور فرش ادا کا بھی ثواب ملتا ہے۔ تو عزیزان ایمان، ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے، اور بے شک یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہی فرش ادا بچھائی جاتی ہے بلا فاصلہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جو فرش ادا پر آ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ بڑی افسوس کے ساتھ میں چند جملے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ اب یہاں پر آنے والی ہستیاں یہ انتظار نہیں کرتی کہ نحوِ خان آئے، اب انتظار نہیں ہوتا کہ مرثیہ خان آئے تب مجلس شروع ہو، سامعین آئے تب مجلس شروع ہو، نہیں، جیسے ہی فرش ادا بچھتی ہے ویسے ہی یہ شہزادی جنت سے چھوڑ کر جنت کو فرش ادا پر آ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ عزیزان ایمان، ہم مجلسیں کرتے ہیں، جو بھی ذکر اہل بیت کرتا ہے، جو بھی ذاکر اہل بیت ہے، ان سے بھی ایک جملہ میں حوالے ان کو کرتا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ ہمارے ذہن میں کبھی یہ نہ آئے، مرثیہ خان کبھی یہ نہ سوچے کہ ہم مرثیہ خانی نہیں کریں گے تو مجلس نہیں ہوگی۔ نحو خان کے ذہن میں کبھی یہ نہ آئے کہ نحو خانی ہم نہیں کریں گے تو مجلس نہیں ہوگی۔ ہم جیسا بے حیثیت ذاکر یہ نہ سوچے کہ ہم مجلس نہیں پڑھیں گے تو مجلس نہیں ہوگی۔ خدا کی قسم، جملہ آپ کے حوالے کر دوں، ہماری کیا اوقات ہے، ہم نے مجلسوں اور عزاداری کو باقی نہیں رکھا ہے بلکہ ہم عزاداری سے باقی ہیں۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ تیسری بات یہ ہے، توجہ کیجئے گا، تیسری بات یہ ہے کہ آج دنیا میں جو لوگ اس عزاداری کو مٹانا چاہتے ہیں، اس ذکر امام حسین کو کم رنگ کرنا چاہتے ہیں، تو ان سے بھی میں کہتا ہوں یاد رکھو، بڑی بڑی سلطنتیں، بڑی بڑی حکومتیں، شہنشاہیت ختم ہو گئی مگر یہ عزاداری ختم نہ ہوئی۔ توجہ کیجئے گا، بڑی بڑی حکومتیں مٹ گئی مگر یہ عزاداری مٹنا کیا، یہ کم رنگ بھی نہ ہوئی۔ دو جملے آپ کے حوالے کر دوں۔ دیکھیے، میں نے اس سے پہلے کسی مجلس میں جملہ کہا تھا کہ ہم مجلس میں خود نہیں آتے، ہمیں مجلس میں بلایا جاتا ہے۔ تو دو طرح کے لوگ ہیں، ایک مجلس میں جانے سے روکتے ہیں اور ایک مجلس میں بلاتے ہیں۔ تو ہم کیسے فیصلہ کریں کہ کون زیادہ طاقتور ہے؟ جملہ مولانا کے حوالے کر رہا ہوں۔ ہم کیسے یہ پتہ لگائیں کہ کون زیادہ طاقتور ہے، کہ روکنے والا ہے یا بلانے والا مجلس میں ہے؟ تو عزیزو یاد رکھو، اگر مجلس میں آنے والے کم آئے تو سمجھ لو روکنے والا طاقتور ہے، اگر مجلس میں آنے والے زیادہ ہوں سمجھ لینا بلانے والے طاقتور۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ عزیزان ایمان، یاد رکھیے، جو لوگ مٹانا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک شعر نظر کرتا ہوں کہ سوال چھوڑ دو اس قوم کے مٹانے کا، سوال چھوڑ دو اس قوم کے مٹانے کا،
یہ قوم پرچم عباس کی امان میں ہے، یہ قوم پرچم عباس کی امان میں ہے۔ بس عزیزان گرامی، بڑی جرات کے ساتھ میں نے یہ دو تین کچھ جملے آپ کے حوالے کیے۔ اب آ جائیے جو میں نے کل عرض کیا تھا، میں نے کل آپ کے گوش گزار کیا تھا کہ ہمارا کوئی بھی عمل اس لالچ میں نہ ہو کہ ہمیں جنت ملے گی۔ توجہ کیجیے گا، ہماری کوئی عبادت اس لیے نہ ہو کہ ہمیں جنت ملے گی۔ ادھر میری طرف متوجہ رہیے۔ اب اگر دنیا میں کوئی انسان عمل کرے، کوئی عبادت کرے اس لالچ میں کہ ہمیں جنت ملے گی، تو اسے اس کی حال پر چھوڑ دیجئے، یہ اس کا اپنا مقدر ہے۔ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، ہم شہزادی کے چاہنے والے ہیں، ہم علی مرتضیٰ کے ماننے والے ہیں، ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں۔ اگر جنت کی لالچ میں، توجہ کیجیے گا، اگر جنت کی لالچ میں کوئی کام کرے، کوئی عبادت کرے، یہاں تک کہ حسین پر روئے، تو یہ بہت گھٹیا عمل ہوگا، تو یہ بہت گھٹیا عمل ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت ہمارے لیے بنی ہے، ہم جنت کے لیے نہیں بنے۔ کیا سن رہے ہیں عزیزان گرامی؟ تو جنت کے لیے ہمارا کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جنت ہمارے لیے بنائی گئی ہے، ہم جنت کے لیے نہیں بنے ہیں، جنت ہمارے لیے بنائی گئی۔ مثال دے دوں اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے۔ کسی کا بیٹا، اگر باپ بیٹے سے کہے بیٹا امتحان آنے والا ہے، ایگزام قریب ہے، دیکھو اگر اس سال یہ یاد رکھیے کہ یہ جنت مقصد نہیں ہے، انعام ہے، مقصد نہیں ہے، انعام ہے۔ باپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا ایگزام آنے والا ہے، اگر تم اس سال ایگزام میں، امتحان میں فرسٹ ڈویژن لے آئے تو میں تمہیں 10,000 روپے دوں گا۔ ایک نتیجے تک آپ کے ذہن کو لے جانا چاہتا ہوں اس مثال کے ذریعے سے۔ کتنا؟ 10,000 میں تمہیں دوں گا۔ تو انصاف سے اب سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ 10,000 روپیہ مقصد ہے یا انعام ہے؟ بتائیے، یہ 10,000 روپیہ مقصد ہے یا انعام ہے؟ تو عزیزان گرامی، ہر انسان کہے گا یہ مقصد نہیں ہے، انعام ہے۔ تو پھر مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے فرسٹ ڈویژن کا ہونا، فرسٹ ڈویژن کا ہونا مقصد ہے۔ بس اسی طریقے سے سمجھیے کہ جنت مقصد نہیں ہے، انعام ہے۔ ہم محبان اہل بیت، جنت مقصد نہیں ہے، انعام ہے۔ ہم محبان اہل بیت، ہم عزاداران امام مظلوم اسی فرش اعضا کو جنت بنا لیتے ہیں۔ ہم اہل بیت کے چاہنے والے اسی فرش اعضا کو فخر جنت بنا لیتے ہیں۔ دلیل، آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ کہ میں بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کرتا، کیسے ہم جنت بناتے ہیں؟ دلیل یہ ہے کہ اگر یہ فرش اعضا اپنی عظمت میں جنت نہ ہو تو جنت میں رہنے والے جنت کو چھوڑ کر فرش اعضا بننا ہے۔ اگر یہ فرش اعضا جنت نہ ہو تو جنت میں رہنے والے جنت کو چھوڑ کر کے فرش اعضا بننا ہے۔ تو یہ ہے فرش اعضا کی عظمت۔ عزیزان ایمان، میں نے کل عرض کیا تھا، آپ سے وعدہ کیا تھا کہ مال دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک مال ہے جو حرام طریقے سے آتا ہے اور ایک مال ہے جو حلال طریقے سے آتا ہے۔ تو اثرات کیا ہیں؟ مال جو حرام طریقے سے جو دولت آتی ہے اس کے بڑے خطرناک اثرات ہیں، اور یہ نہ سوچیے گا صرف ایسے ہی ظاہری اثرات ہوتے ہیں، بلکہ حرام مال و دولت کا اتنا برا اثر ہوتا ہے جو انسان کے گوشت اور پوشت میں بھی اثر کرتا ہے۔ تو حرام مال کا اثر یہ ہے کہ اس مال، حرام مال سے انسان عزاداری کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب حرام مال شکم میں آتا ہے تو انسان دینداری کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے
کہ جو حلال مال ہے اس میں بھی آپ آزاد نہیں ہیں، اس مال کو اپنا بھی مال نہ سمجھیے، اس مال کا بھی حساب و کتاب بڑی سختی سے لیا جائے گا۔ توجہ کیجیے گا، جو ہمارے ہاں حلال طریقے سے مال ہم جمع کرتے ہیں، رزق کو حاصل کرتے ہیں، اس کے لیے بھی بڑا سخت حساب ہوگا۔ اب اس کے لیے دلیل پیش کروں، پیغمبر اسلام کی بزم میں دو صحابی بیٹھے ہوئے تھے، ایک کا نام ہے سلمان جو 10ویں درجے پر فائز، ایک کا نام ہے ابو ذر جو 9ویں درجے پر فائز۔ اب رسول اسلام اس طریقے سے حلال مال کا بھی حساب ہوتا ہے۔ اب رسول اسلام نے سلمان فارسی کو بھی 2 درہم دیے اور رسول اسلام نے ابو ذر کو بھی 2 درہم دیا، کہا جاؤ کل واپس آنا۔ اب جب کل ہوئی تو واپس آئے تو اب امتحان شروع ہوا اس مال کا۔ اب یاد رکھیے نبی کریم جو مال دیں تو کتنا پاک اور طاہر ہوگا۔ جب یہ واپس آئے تو نبی کریم نے سوال کیا، سلمان تم نے 2 درہم کو کہاں خرچ کیا؟ تو جناب سلمان نے آواز دیا، مولا یا رسول اللہ یا نبی اللہ، میں نے اس 2 درہم کو خیرات کر دیا۔ اب باری آئی کس کی؟ ابو ذر کی۔ کہا ابو ذر تم نے کہاں خرچ کیا؟ کہا مسجد میں لوٹا نہیں تھا، مسجد میں مصلی نہیں تھا، مسجد کا راستہ اچھا نہیں تھا، میں نے اس میں خیرات کر دیا، لگا دیا۔ تب رسول اسلام نے کہا کہ دیکھو، رسول اسلام نے کہا دیکھو اس طریقے سے حلال مال کا حساب ہوتا ہے کہ یہ پوچھنے سے پہلے رسول اسلام نے ایک صحابی سے کہا پتھر کو آگ میں ڈال دو۔ آگ میں ڈالنے کے بعد جب وہ سرخ ہو گیا تو اب سلمان فارسی کا ہاتھ رکھ کے یہ پوچھا گیا کہاں خرچ کیا؟ ابو ذر کا ہاتھ رکھ، تو معلوم یہ ہوا کہ مال حلال تھا لیکن کچھ دیر صحیح پتھر سرخ پتھر پر رکھنے کے بعد اس کا حساب ہوا۔ کتنا سخت مسئلہ ہے۔ تو اب عزیزو ہمیں چاہیے کہ حلال مال کمائے، حرام مال سے دور رہیں۔ اب یہ ہم نے مال اکٹھا کر لیا، اب مال میں اور ہم میں نسبت کیا ہے؟ اب آ جائیے اس کے لیے میں جناب عیسیٰ کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں۔ جناب عیسیٰ کی بارگاہ میں گیا، کہا اے نبی اللہ ہمارے پاس جو مال ہے، مال اور ہم میں کیا نسبت ہے؟ تو جناب عیسیٰ نے کہا مال اور تم میں وہی نسبت ہے جو پانی اور کشتی میں ہوتی ہے۔ کاش میری یہ بات واضح ہو جائے۔ جناب عیسیٰ نے کہا جو پانی اور کشتی میں ہے وہی مال اور تم میں ہے۔ کہا کیسے؟ کہا دیکھو جب تک پانی پر کشتی ہے کشتی باقی ہے۔ توجہ کیجیے گا، جب تک پانی پر کشتی ہے کشتی باقی ہے، لیکن جیسے ہی پانی کشتی میں آ گیا کشتی ڈوب جائے گی۔ اسی طریقے سے تم اپنے مال کو مالک نہ سمجھو، یہ دیکھو کہ کتنا ہم نے خیرات کیا ہے۔ اگر ہم نے خیرات کیا تو وہ فائدہ دے گا، اگر صرف اپنی ذات کے لیے کیا تو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، بس بہت جلدی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے جو مال ہم رزق کماتے ہیں، یقیناً اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رزق نہ کمائیے، رزق حاصل کیجئے، مگر خالق نہج البلاغہ کا ایک جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ خالق نہج البلاغہ ہمارے اور آپ کے امام علی نے ارشاد فرمایا، صلوات بھیجیے محمد وآل ارشاد فرمایا کہ ان الرزق رزقان یطلبک و تطلبک، بے شک رزق 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ رزق ہے کہ جس کو ہم جا کر کے تلاش کرتے ہیں، اور ایک وہ رزق ہے جو خود ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ میں نے پوچھا مولا یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو رزق ہم تلاش کرنے جائیں ہمیں حاصل ہو جائے، مگر وہ رزق ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ جو بہت باریک جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، وہ رزق ہمیں سمجھ میں نہیں آتا جو خود ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ کہا تم سمجھنا چاہتے ہو تو اس کو سمجھو
کہ یہ اسی طریقے سے ہے جیسے موت ہے. نہیں توجہ کیا. جیسے امام نے کہا جیسے موت ہے، تم موت کو نہیں ڈھونڈتے بلکہ تم جہاں بھی ہو موت تمہیں ڈھونڈ لیتی ہے. یہ وہی رزق ہے جس کو تم ڈھونڈتے نہیں ہو بلکہ تمہیں یہ ڈھونڈتا ہے. اب اس کی دلیل آپ خود جانتے ہیں، دیہات میں رہتے ہیں، خود بہتر جانتے ہیں. اب اگر آپ پتھر کو اٹھائیے تو پتھر کے نیچے بہت طرح کے کیڑے مکوڑے پائے جاتے ہیں. ان کا زندہ رہنا بتا رہا ہے کہ یہ رزق کے لیے نہیں جاتے بلکہ ان کو رزق پہنچایا جاتا ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. تو عزیزان ایمان، یہ چونکہ آج کی مجلس یہ تاریخی مجلس ہے، ایک مومنہ کی ایجاد کردہ یہ مجلس ہے، ظہیر بھائی کے دادی کی ظاہراً، تو یہ تاریخی مجلس ہے. لہذا میں کچھ چیزیں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے ذریعے سے بہتر اس مومنہ تک ثواب پہنچے. دیکھیے، کائنات میں اگر خدا نے اپنے نبی کے لیے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بس چند جملے تمہید پر ایک بہترین نتیجے تک لے جانا چاہتا ہوں اگر آپ سنتے رہے غور سے. کیا کہا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حبیب میرے نبی، تم کائنات کے لیے اسوہ حسنہ ہو، رول ماڈل ہو کائنات کی تمام مخلوق کے لیے. میں کہوں گا اگر زمانے کو فالو کرنا ہے تو نبی کے کردار کو فالو کرے. توجہ کیجیے گا. اگر کسی کو کردار لینا ہے تو نبی کے کردار کو دیکھے کہ نبی کا کردار کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ میرے آقا نے، مدینے کے تاجدار نے، توجہ کیجیے گا، مدینے کے تاجدار نے، احمد مختار نے زندگی میں کوئی ایسا پہلو نہیں چھوڑا کہ قیامت تک کوئی انسان یہ کہے کہ ہم عبرت کہاں سے حاصل کریں گے. نہیں سو کیا، ہم کہاں سے عبرت حاصل کریں گے؟ رسول اسلام نے، اللہ کے نبی نے زندگی میں ہر پہلو کو بتایا. پانی پی کے بتایا، پانی ایسے پیا کرو. کھانا کھا کے بتایا، کھانا ایسے کھایا کرو. سجدہ کر کے بتایا، سجدہ ایسے کیا کرو. رکوع کر کے بتایا، رکوع ایسے کیا کرو. قیام کر کے بتایا، قیام ایسے کیا کرو. سلام کر کے بتایا، سلام ایسے کیا کرو. کیا سن رہے ہیں؟ غصے میں آ کر جلال دکھا کے کہا جلال ایسے دکھایا کرو. غصے میں جلال دکھا کر کہا جلال ایسے دکھایا کرو. جمال دکھا کر کہا جمال ایسے دکھایا کرو. کمال دکھا کر کے کہا کمال ایسے دکھایا کرو. کردار دکھا کر کے کہا کردار ایسے دکھایا کرو. رسول نے کسی پہلو کو نہیں چھوڑا. بزرگوں کا احترام کر کے بتایا کہ بزرگوں کی تعلیم ایسے کرو. بچوں سے محبت کر کے بتایا کہ بچوں کا استقبال ایسے کرو. ماں کی تعلیم ایسے کرو. مگر مسلمانوں سے آج میرا سوال ہے کہ نبی نے ہر پہلو کو بتایا. بھائی سے کیسے ملنا ہے نبی نے بتایا. بہن سے کیسے ملنا ہے نبی نے بتایا. استاد سے کیسے ملنا ہے نبی نے بتایا. بزرگوں سے کیسے ملنا ہے نبی نے بتایا. بچوں سے کیسے ملنا ہے یہ نبی نے بتایا. مگر خدا کی قسم، ماں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ماں کے بارے اس لیے کہ رسول اسلام تو بچپن میں ان کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں اور پدر مادری سے محروم ہو گئے. تو کوئی اللہ نے ماں کا انتظام کیا تو ہوگا، ورنہ یہ پہلو تشنا رہ جائے گا. تو کوئی عورت تو کائنات میں ہو جس کا احترام نبی نے کر کے ہم کو بتایا ہو کہ ماں کا احترام ایسے کیا کرو. توجہ کیجیے گا، ماں کا احترام ایسے کیا کرو. تو عزیزان ایمان، آپ کے حوالے جملہ کہتا ہوں، پوری تاریخ میں صرف ایک گھرانہ ایسا ہے کہ نبی نے یا تو علی کی ماں کی تعظیم کی ہے یا علی کی بیوی کی تعظیم کی ہے. صلوات بر محمد وآل محمد پر. یا
علی کے زوجہ کی تعظیم کی ہے یا علی کے ماں کی تعظیم کی ہے؟ علی دنیا میں تاریخ گواہ ہے، کسی اور کے لیے نہیں اٹھے، صرف دو عورتوں کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے نبی ایک علی کی ماں کے لیے اٹھے اور ایک علی کی زوجہ کے لیے اٹھے۔ ارشاد کیا ہوا؟ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ نبی سردار انبیاء ہے، یہ نبی نبیوں کا سرتاج ہے، یہ نبی نبیوں کا بادشاہ ہے، یہ نبی نبیوں کا شہنشاہ ہے۔ اس نبی کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں، لولا کل، بس زحمت تمام ہو رہی ہے، بس نتیجہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لولا کلمہ خلقت الافلاق، میرے حبیب اگر تم نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی، تم نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی۔ گویا اللہ نے یہ واجب و لازم کر دیا کائنات کی تمام مخلوق پر۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کوئی جملہ مس نہ کیجیے گا۔ اللہ نے واجب و لازم کر دیا کائنات کی ہر مخلوق پر کہ دیکھو اگر نبی جس بزم میں آ جائے تو تم کھڑے ہو جانا، توجہ کیجیے گا، نبی جس بزم میں آ جائے تو کھڑے ہو جانا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ ماں کی عظمت کو کون کتنا عزیز رکھتا ہے۔ کیا ارشاد ہوا؟ نبی کا کیا مقام ہے؟ اللہ نے کہا میرا نبی جس بزم میں آ جائے تو جبرائیل بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جانا، اسرافیل بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جانا، میکائیل بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جانا۔ یہ فرشتوں کا کیا ذکر ہے؟ نبی جس بزم میں آئے، آدم بیٹھے ہو کھڑے ہو جاؤ، نوح بیٹھے ہو کھڑے ہو جاؤ، ابراہیم بیٹھے ہو کھڑے ہو جاؤ، نوح بیٹھے ہو کھڑے ہو جاؤ، یعقوب بیٹھے ہو کھڑے ہو جاؤ، یوسف بیٹھے ہو کھڑے ہو جاؤ، یونس بیٹھے ہو کھڑے ہو جاؤ۔ یہ جتنے انبیاء کے لیے ہے کہ جتنے انبیاء بیٹھے جب نبی آئے بس میں تو کھڑے ہو جائے، مگر اللہ نے فاطمہ کی عظمت نہیں غور کیا آپ نے؟ اللہ نے فاطمہ کی عظمت، اب یہاں ارشاد ہوتا ہے فاطمہ جس بزم میں آ جائے مصطفیٰ تم بیٹھے ہو کھڑے ہو جانا۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ تو ایک جملہ ہے یا بس ساری گفتگو کو سمیٹ کر ایک جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اگر اس جملے کو سوال لے جائے، معلوم یہ ہوا کہ جس کی ساری کائنات تعظیم کے لیے اٹھے وہ مصطفیٰ، اور مصطفیٰ جس کی تعظیم کے لیے اٹھے وہ فاطمہ ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان ایمان، چونکہ میں روزانہ بہت کم مجلس پڑھتا تھا، لیکن آج تھوڑی سی مجلس زیادہ پڑھوں گا۔ میسج مجھے دینا، میسج یہ ہے کہ نہ کائنات میں کوئی ایسی بیٹی مجھے ملی، نہ کائنات میں کوئی ایسی بیوی مجھے دکھائی دی، نہ کائنات میں کوئی ایسی ماں مجھے دکھائی دی۔ تو ہماری شہزادی فاطمہ زہرا ہیں، بڑی توجہ چاہتا ہوں، بڑی جلدی تمام کروں گا انشاءاللہ۔ دیکھیے دنیا میں جتنی عورتیں ہیں سب کے 3 مرحلے ہوتے ہیں، جتنی عورتیں ہیں سب کے 3 اسٹیپ ضرور آتے ہیں زندگی میں۔ ایک مرحلہ یہ ہے کہ عورت دنیا میں آئی، پہلا قدم رکھا تو بیٹی بنی۔ ایک مرحلہ جوان ہوئی، شادی ہوئی، کسی کی زوجہ بنی، زوجیت دوسرا مرحلہ، اور عمر میں اضافہ ہوا، ماں بنی، یہ تیسرا مرحلہ۔ پہلا مرحلہ ایک ایک کر کے بیان کروں گا۔ جب عورت پہلا قدم رکھتی ہے دنیا میں، جب بیٹی بنتی ہے تو وہ اپنے باپ کی رحمت بنتی ہے، توجہ کیجیے گا۔ جب بیٹی ہوتی ہے تو اپنے باپ کے لیے رحمت بنتی ہے۔ یاد رکھیے بیٹی رحمت ہے، نعمت نہیں ہے۔
بیٹی رحمت ہے، نعمت نہیں ہے، لڑکا نعمت ہے، اور نعمت کے بارے میں خدا سوال کرے گا اور رحمت کے بارے میں خدا اجر دے گا۔ نہیں توجہ کیا؟ رحمت کے بارے میں خدا بیٹی رحمت کے بارے میں اجر دے گا۔ یہ ایک اسٹیپ، یہ حدیث ہو گئی۔ اب میں اسلام سے پوچھوں گا، اسلام یا رسول اللہ اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ کہا وہ دنیا میں وہ عورت خوش نصیب ہے جس کی اولاد سب سے پہلی بیٹی ہو، سب سے پہلی بیٹی ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب عورت دنیا میں بیٹی بنتی ہے تو اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، اپنے ماں کے لیے قسمت بنتی ہے۔ جملے پہ نہیں توجہ کر رہے ہیں؟ بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے اور اپنی ماں کے لیے قسمت ہے۔ یہ ایک مرحلہ، بس جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں۔ دوسرا مرحلہ، جوان ہوئی، شادی ہوئی، جب نکاح ہو کر کے شادی کر کے جب اپنے شوہر کے گھر آئی تو یہ عورت اپنے شوہر کے لیے آدھا ایمان بنتی ہے، آدھا ایمان بنتی ہے۔ عزیزو، آپ عورت پر کبھی ظلم نہ کیجیے گا، اس لیے کہ آپ اگر گھر میں عورت کو ظلم کریں گے تو آپ کو سماج باہر ذلیل کرے گا۔ اور یہ بھی کلیجہ ہے، اللہ نے انسانوں کو یہ کلیجہ نہیں دیا ہے جو اللہ نے عورتوں کو کلیجہ دیا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ عورت پورا گھر، پورا سنسار چھوڑ کر ایک دوسرا اپنے شوہر کا گھر بسانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب عمر بڑھی تو وہ کسی نہ کسی کی ماں بنی۔ تب اللہ نے کہا، رسول جاؤ امت کو یہ میرا پیغام سنا دو، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہوا کرتی ہے۔ اب آپ جنت کو ادھر ادھر نہ ڈھونڈیے، اللہ نے جنت کو آپ کے گھر میں رکھا ہے۔ ماں کی تعظیم کرتے جائیے، جنت آپ کے اختیار میں ہے، جنت میں آپ ہیں۔ تو تین مرحلہ ہر عورت کے لیے ضرور ہوتا ہے، ایک بیٹی، دوسرا زوجہ، اور تیسرا ماں۔ یہ تو ہم جیسے انسانوں کا اسٹیپ ہے، ہم جیسے انسانوں میں عورتوں کا۔ اب آ جائیے شہزادی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر یہ جملے آپ تک پہنچ جائیں تو کھڑے ہو کے داد دیں گے۔ اب شہزادی کو دیکھتے ہیں، اور یہ دونوں یاد رکھیے گا، بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تو اپنے باپ کے لیے رحمت بنتی ہے، شوہر کے گھر آتی ہے آدھا ایمان بن کے آتی ہے، اور جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے ماں بنتی ہے۔ یہ تینوں کو یاد رکھیے گا۔ اب شہزادی کی بارگاہ میں آئیے۔ جب ہماری شہزادی نے دنیا میں پہلا قدم رکھا تو باپ کے لیے رحمت بنی، عام باپ کے لیے نہیں بلکہ اس باپ کے لیے کہ جو دونوں دنیا کا رحمت ہے، اس باپ کے لیے رحمت بنی جو دونوں دنیا کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ یہ ایک مرحلہ۔ اب دوسرا مرحلہ شہزادی کا۔ ہم اور آپ یہ دیکھ یقین اور ایمان بھی ہے کہ ہمارے اور آپ کے مولا 100% ایمان، کل ایمان ہے۔ اب جب شہزادی کا عقد ہوا مولا علی سے، یاد رکھیے گا میں نے کیا کہا تھا، جب جوان ہوئی، نکاح ہوا، اپنے شوہر کے گھر آئی تو آدھا ایمان بن کے آئی۔ اب شہزادی کا جب نکاح ہوا مولا علی سے تو آدھا ایمان، تو یہ ہم جیسے باپ کے لیے آدھا ایمان بن کے نہیں آئی بلکہ شہزادی اس کا ایمان بن کے آدھا آئی جو پہلے سے ہی کل ایمان تھا، جو پہلے ہی سے کل ایمان تھا۔ یہ دوسرا مرحلہ، بس آخری بات ہے اور آپ کی زحمت تمام ہے۔ تیسرا مرحلہ کیا تھا کہ بچہ پیدا ہوا تو یہ اس کے لیے ماں بنتی ہے، اور رسول نے کہا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو اب شہزادی جب ماں بنی تو کس کے لیے ماں بنی؟ توجہ کیا؟ کس کے لیے ماں بنی؟ ہم اور آپ جیسے بیٹوں کی ماں نہیں، جنت نہیں بنی بلکہ ان شہزادوں کی جنت بنی کہ جو پہلے سے جوانوں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جو ان کے لیے ماں بنی، حسن و حسین کی ماں بنی،
حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ تین مرحلہ، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دنیا میں شہزادی کی مثال دنیا میں مل ہی نہیں سکتی، نہ بیٹی کے عنوان سے، نہ بیوی کے عنوان سے، نہ ماں کے عنوان سے۔ بس عزیزو، میں نے آپ کی زحمت تمام کیا۔ آج 6 محرم ہو گئی۔ ایک جملہ کہوں جو رونے کے لیے کافی، یہی ایک جملہ کافی ہے۔ تاریخ عالم و آدم میں 3 بیٹیاں ایسی ہیں جن پر بے انتہا ظلم کیا گیا۔ ایک بنت رسول جن کے شکم پر دروازہ کھڑایا گیا، اور ایک بنت علی جن کے بازوؤں میں رسیاں باندھی گئیں، اور ایک بنت حسین کہ جن کے رخساروں پر تماچے لگائے گئے۔ یہ کائنات میں 3 بیٹیاں بہت ہی مظلومہ ہیں۔ عزیزو، آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام سجاد نے یہ بیان کیا، شام کے بازار میں ہمیں ایسے کھینچا جا رہا تھا کہ جیسے بیچنے والے غلاموں کو کھینچا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اور آپ کے امام سجاد نے فرمایا کہ ہمیں وہاں کھڑا کیا گیا جہاں بیچنے والے غلاموں کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ ایک جملہ بہت بڑا جملہ ہے، مجھے معاف کیجیے گا اگر میں یہ عرض کر سکوں۔ عزیزو، امام نے فرمایا کہ دربار میں ایک ملعون کرسی پر بیٹھے ہوئے میری بہن جناب سکینہ کی طرف اشارہ کیا۔ فوراً جناب سکینہ آ کر کے اپنے بھیا سے لپٹ گئی، آواز دیتی ہے، بھیا یہ بتاؤ، ہمیں تو معلوم تھا کہ ہمیں اسیر بنایا جائے گا، لیکن ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ ہمیں کنیزی میں بھی بلایا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ عزیزو، شام کے ایک مصیبت کو اور دیکھیے۔ شام کے زندان میں جب جناب سکینہ روتے روتے تھک کے سو گئی تو تاریخ نے لکھا ہے کہ جب سوتے سوتے اٹھی تو یا بابا کہتی ہوئی اپنی پھوپھی اماں زینب کے پاس گئی۔ کیا کہا؟ پھوپھی اماں میرے بابا آئے ہیں۔ ایک گوشے میں گئی، دیکھا میرے بابا موجود نہیں ہے۔ اپنی اماں ام رباب کا بازو ہلا کر کے کہا اماں جان میرے بابا کہاں ہیں؟ اماں میرے بابا کہاں ہیں؟ ایک مرتبہ سید سجاد کے پاس آ کے جواب دیا، کہا بھیا میرے بابا آئے ہیں اور آ کر کہہ رہے تھے کہ اے سکینہ میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ بھیا میں اب زندان میں نہ رہوں گی، میں اب زندان سے بابا کے ساتھ جاؤں گی۔ ہاں عزیزو، تاریخ کہتی ہے کہ جب جناب سکینہ یا بابا کے نعرے بلند کر رہی تھی تو ایک مرتبہ یزید ملعون نے جب یہ آواز کو سنا تو غلاموں اور کنیزوں کو آواز دیا اور کہا دیکھو قید خانے میں کون بچی گریا کر رہی ہے، کون بچی رو رہی ہے۔ یہ غلام اور کنیز آگے بڑھے، جا کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ سکینہ اپنے باپ کی جدائی میں بابا کہہ کے رو رہی ہے۔ عزیزو، بابا کہہ کے رو رہی ہے تو اب یزید نے حکم دیا کہ اس کے بابا کے سر کو بھیج دو۔ بہت قیامت کا جملہ ہے، اس کے بابا کے سر کو بھیج دو۔ عزیزو، جب زندان شام میں یزید ملعون نے جناب سکینہ کے بابا حسین مظلوم کا سر تشت میں دے کر بھیجا تو تاریخ کہتی ہے کہ جب رومال کو ہٹایا تو ایک مرتبہ ہماری اور آپ کی شہزادی جناب سکینہ بہت غور سے کچھ دیر تک دیکھا اور دیکھنے کے بعد اپنے بھیا سید سجاد کی طرف متوجہ ہوئی
اور پوچھا بھیا سید سجاد یہ کس کا سر ہے، یہ کس کا سر ہے؟ تو ایک مرتبہ سید سجاد آواز دیتے ہیں، اے میری بہن سکینہ، تم جب یا بابا کہہ کے گریہ کر رہی تھی تو یزید نے ہمارے بابا کے سر کو بھیجا ہے۔ ہاں جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں عزیزو، ایک عربی خطیب کا جملہ ہے جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بڑا سخت جملہ ہے جو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ جب جناب سکینہ کو زندان شام میں یہ بتایا گیا کہ یہ تمہارے بابا کا سر ہے، تو ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ جہاں جناب سکینہ کھڑی تھی وہاں سے ایک مرتبہ بیٹھی تھی، ایک مرتبہ کھڑی ہوئی۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب سکینہ 2 مرتبہ زمین پر گری اور اٹھی اور آگے بڑھی، بابا کے سر کو اپنی گود میں لیا، فریاد، بس مجلس تمام ہے، فریاد کرنا شروع کیا۔ جناب سکینہ نے کہا بابا آپ کے رخساروں پر یہ کس کا خون ہے، آپ کے رگوں کو کس نے کاٹا؟ بابا ارے آپ پر کس نے ظلم کیا، آپ کی پیشانی پر یہ نشان کیسا ہے؟ جناب سکینہ فریاد کرتی جاتی ہیں اور آواز دیتی ہیں بابا ارے آپ کے بعد میرے کانوں سے بالیاں چھین لی گئی، میرے بابا آپ کے بعد آپ کے سینے پر سونے والی سکینہ کے رخساروں پر تماچے لگائے گئے۔ انا للہ و انا الیہ